السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں ساتھیہ اور میں ہوں نصحت نور۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے چلیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کو مین آف پیس قرار دے دیا ہے۔ اسلام آباد میں امریکہ کی 250ویں آزادی کی سالگرہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، صدر ٹرمپ نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ صدر ٹرمپ کی فوری اور فیصلہ کن مداخلت سے پاک بھارت جنگ بندی ہوئی ہے۔ جنوبی ایشیا میں لاکھوں لوگوں کی جانیں بچانے میں صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں۔ امریکہ پاکستان کو تسلیم کرنے والے اولین ملک میں سے ایک تھا۔ امریکہ کی تاریخ امید اور روشن خیالی کی داستان ہے۔ امریکہ اور پاکستان میں انسداد دہشت گردی، تجارت، سرمایہ کاری کے شعبے میں بہترین تعلقات ہیں۔ 80 بڑی کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں۔ امریکہ میں بہت سے پاکستانی ڈاکٹرز انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہترین شراکت داری ہے۔ ہماری اسٹریٹجک شراکت داری جذبے کے تحت ہے۔ دو طرفہ حقیقی دوستی مشترکہ مفادات پر مبنی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریب میں شرکت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بتائیں کہ 18ویں ترمیم کے تحت گلگت بلتستان کو مزید حقوق دلوانا پیپلز پارٹی کا ہدف ہے۔ اس بار کوئی ان سے نشست نہیں چھین سکے گا اور گزر کی تینوں نشستیں پیپلز پارٹی جیتے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جلسہ عام سے خطاب، کہا ہم جیت کر آئین کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ پیپلز پارٹی وعدے کرتی ہے تو پورے کر کے دکھاتی ہے۔ ہم مل کر شہید بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کریں گے۔ شہید بینظیر بھٹو نے غزر کو ڈسٹرکٹ کا درجہ دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے گلگت کو شناخت دی ہے۔ اب نئی نسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقوق کے اصول کی جدوجہد کو آگے بڑھائیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے دعویٰ کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں پن بجلی کی وسیع مواقع موجود ہیں اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بجلی گھر قائم کر کے خطے کو توانائی کے شعبے میں خود کفیل بنایا جا سکتا ہے۔ گلگت بلتستان وفاقی مدد کے بغیر بھی اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر ترقی کر سکتا ہے۔ ہم نے شہباز شریف کو 2 بار وزیر اعظم بنایا۔ پیپلز پارٹی اقتدار میں آ کر حق ملکیت سے متعلق قانون سازی کرے گی، آئینی تحفظ کو یقینی بنائے گی اور گلگت بلتستان کے مطالبات کو وفاقی سطح پر مؤثر انداز پہ اٹھائے گی۔ اگر پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ نہ ملا تو دیگر جماعتیں ان کی مجوزہ قانون سازی کو روک سکتی ہیں۔ کہا 7 جون کا ووٹ گلگت بلتستان کے حقوق، ترقی اور روشن مستقبل کے لیے ہوگا۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 10 جون کو شام 5 بجے طلب۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے بجٹ اجلاس کی سمری ایوان صدر کو موصول ہو گئی۔ حکومت اور پی پی میں بجٹ 10 جون کو پیش کرنے پر اتفاق ہوا۔ حکومت اور پی پی میں گزشتہ روز مشاورتی نشست میں اہم بریک تھرو ہوا۔ دونوں جماعتوں کے درمیان پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کا حجم بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ پی ایس ٹی پی کا حجم تقریباً 200 ارب روپے بڑھایا جائے گا۔ قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس سے قبل وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوگا۔ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں بلایا جائے گا۔ کابینہ کے اجلاس میں وفاقی بجٹ پر بریفنگ دی جائے گی۔ کابینہ سے منظوری کے بعد بجٹ دستاویز اسمبلی میں پیش کی جائیں گی۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 8 جون کو متوقع این ای سی کا اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہوگا۔ ترقیاتی ترجیحات اور سالانہ اقتصادی اہداف پر اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام کو حتمی شکل دی جائے گی۔ وفاق اور صوبوں کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس ایجنڈے میں شامل۔ اقتصادی نمو اور ترقیاتی اخراجات سے متعلق سفارشات تیار کر لی گئی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت معیشت کی مجموعی ترقی اور نیشنل ٹیرف پالیسی 2025 سے 30 کے نفاذ پر اہم جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کہتے ہیں برآمدات پر مبنی ترقیاتی اہداف کا حصول ہماری اولین ترجیح ہے۔ سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کی سہولت کے لیے نیشنل ٹیرف کمیشن اپنا فعال کردار ادا کرے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے کمیشن میں جدت لائی جائے۔ اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے حکام نے بتایا کہ نیشنل ٹیرف پالیسی 2025 تا 30 کے تحت مختلف شعبوں کے لیے ٹیرف میں مرحلہ وار کمی کی جائے گی۔ اسپیشلائزڈ وہیکلز اور مشینری پر کسٹمز ڈیوٹیز کم کی جا رہی ہیں۔ فارماسیوٹیکل سیکٹر کے لیے خام مال پر کسٹم ڈیوٹی ختم کی جائے گی۔ کینسر کی ادویات کے خام مال پر کسٹم ڈیوٹی ختم ہو گئی۔
नाज़रीन, सुपर पावर के सदर की पावर में कमी की करारदाद मंजूर कर ली गई। ट्रंप के हाथ बांध दिए गए। ईरान के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने अमरीकी सदर के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद के हक में 215 और मुखालिफत में 208 वोट पड़े हैं। 4 रिपब्लिकन ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया है। करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, अमरीकी सदर ट्रंप की ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग में हिस्सा लेने वाले रिपब्लिकन अरकान पर तनकीद। कहते हैं रिपब्लिकन अरकान का कदम गैर जिम्मेदाराना और गैर मुहिब वतन है। डेमोक्रेट्स मेरे खिलाफ हैं, वो मुल्क की बजाय मेरी नाकामी देखना चाहते हैं। वोटिंग ईरान के साथ जंग खत्म कराने के आखिरी मुज़ाकराती कोशिशों के दौरान हुई। विजिट देने वाले रिपब्लिकन अरकान सिर्फ दिखावे की सियासत कर रहे हैं। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू न करने का इशारा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ने अपने मुशीरों को बताया कि ईरान के खिलाफ दोबारा जंग शुरू नहीं करेंगे। मुआवनीन से ईरान जंग पर तफसीली गुफ्तगू की। कहा, जब तक ईरान की जानिब से अमरीकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता जंग नहीं होगी। अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया सफारती हल को तरजीह दे रही है। ट्रंप इंतजामिया जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। नाज़रीन, स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने कहा है कि किसी भी जारहियत का फैसला कुन और इबरतनाक रद्द अमल देंगे। एक बयान में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ईरानी कौम ने साबित किया है कि ईरान को धमकियां देने का दौर खत्म हो चुका। इससे कबल एक बयान में उनका कहना था कि अगर इसराइल ने लबनान पर हमले ना रोके तो ईरान न सिर्फ अमेरिका से मुज़ाकरात रोक देगा बल्कि उन हमलों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरानी फोर्सेस ने दिफा में कार्रवाइयाँ की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान उन मकामात पर दिफाई कार्रवाइयाँ कर रहा है जिन्हें अमरीकी अफ़वाज जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के लिए इस्तेमाल करती हैं। किसी भी जारहाना इक़दाम का फौरी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। अब्बास अराग़ची ने कहा कि जो कुछ पाबंदियों और जंग से हासिल नहीं हुआ वो मज़ीद जंग से भी हासिल नहीं होगा। अमरीकी सालसी रंग ले आई। इसराइल और लेबनान जंगबंदी पर मुत्तफिक मुश्तरका एलामिया जारी। फरीकैन 22 जून को दोबारा मेज पर बैठेंगे। हिजबुल्लाह को हमला रोकना और लितानी सेक्टर को खाली करना होगा। जंगबंदी हिजबुल्लाह के हमलों के खात्मे से मशरूत अस्करी तंजीम को जनूबी लेबनान का इलाका छोड़ना होगा। अमरीका की निगरानी में पायलट जोन बनाए जाएंगे जहाँ लेबनानी फौज का कंट्रोल होगा। पायलट जोन से तमाम गैर रियासी अनासर को निकाला जाएगा। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जंगबंदी का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है। इसराइल और लेबनान जामे मुआहदे के लिए इक़दाम करेंगे। तो दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने इसराइल लबनान जंगबंदी को मुस्तरद कर दिया है। कहा, लबनान से मुकम्मल इसराइली इनखला के बगैर कोई मुआहिदा कबूल नहीं है। बेघर अफराद की वापसी, लबनानी कैदियों की रिहाई जरूरी है। लबनान की तमीर नौ भी जंगबंदी मुआहिदे की अहम शर्त होगी। हिजबुल्लाह जंगबंदी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं थी। मुआहिदा लबनानी मुफादात के मुताबिक होना चाहिए। हिजबुल्लाह ने सदर जोसेफ ऑन को अपने फैसले से आगाह कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की केपी में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 4 खारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 और 4 जून की रात डेरा इस्माइल खान और मोहम्मद में कार्रवाइयाँ की। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खारिज के हलाक दहशतगर्दों से असलहा बरामद। हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके को खारिज से पाक करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अज़्म इस्तेहकाम के तहत कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान दरियाई चनाब पर अपने हकूक की हिफाजत करेगा। भारत ने चनाब ब्यास लिंक टनल के हवाले से टेंडर तलब कर लिए हैं। ये सिंतास माहिदे और कन्वेंशन समेत जेनीवा आबी दीगर आलमी आबी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए बेहतरीन और मुखलिसाना किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पाकिस्तान के सालसी किरदार की तारीफ की है। पाकिस्तान कुवैत, बहरीन और ईरान पर हमलों की मज़म्मत करता है। खित्ते में तमाम रियासतों की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत करते हैं। तो गिलगित के अवाम ने फैसला करना है कि कराची जैसी सूरत हाल चाहिए या लाहौर जैसी। खुर्रम दस्तगीर का हुंजा में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, नारों पर नहीं अमल पर यकीन रखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का मसाइल हल करने के लिए संजीदा हैं। आबिद शेर अली ने कहा, नून लीग जब भी आई इनकलाब लेकर आई है। कैप्टन सफ्तर ने कहा, मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी अवाम जमात है। नवाज शरीफ ने मुल्की दिफा मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। और नास्टीन, वहाँ सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। मुल्की अमन अमान, बैनुल सूबाई ताउन, मनशियात के खात्मे और अवामी खिदमात की बेहतरी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में मनशियात की रोकथाम और अमन अमान से मुतालिक उमूर पर भी तफसीली बातचीत की गई। मोहसिन नकवी की सिंध हुकूमत को कच्चे के इलाकों में डाकुओं और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद दी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि विफाक और सूबों के दरमियान मौसर राबता और ताउन कौमी चैलेंजेस से निमटने का बेहतरीन जरिया है। कौमी मफाद के मामलात में तमाम इदारों और हुकूमतों को मिलकर काम करना चाहिए। सिंध हुकूमत जराइम के खात्मे, अमन अमान के क़याम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी काविशें मज़ीद तेज़ करेगी। अमन अमान के क़याम, मनशियात की रोकथाम में विफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि सिंध पुलिस ने चैलेंजिंग हालात में बहादुरी, पेशा वराना महारत और अज़्म का मुजाहरा करते हुए अमन अमान की बहाली के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। विफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान राबतों को मज़ीद मजबूत बनाकर अवामी मसाइल हल किए जाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़रई शोबे में इस्लाहात और किसान दोस्त पॉलिसियों के मस्बत नताइज सामने आने लगे हैं, जिसके तहत पंजाब में जदीद ज़रई मैकेनाइजेशन के लिए नए दौर में दाखिल हो गया है। ग्रीन ट्रैक्टर्स, हाईटेक कंबाइंड हार्वेस्टर्स और सुपर सीडर्स की फ्राहमी से सूबे में जदीद काश्तकारी को फ़रोग़ मिल रहा है, जबकि काश्तकारों को जदीद ज़रई मशीनरी तक आसान रसाई फ्राहम करने के लिए मुतादिद मनसूबों पर अमल दरामद जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत 9,500 हाई पावर ट्रैक्टर्स पर 10 लाख रुपए फी ट्रैक्टर सब्सिडी दी जा रही है, जबकि 50 से 65 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को 5 लाख रुपए सब्सिडी के साथ फ्राहम किए जा रहे हैं। मरियम नवाज की अगले माली साल में काश्तकारों को 20,000 ग्रीन ट्रैक्टर्स देने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मजीद कहा, सुपर सीडर के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी में वाज़ेह कमी देखी जा रही है और जदीद तरीन ज़रई मशीनरी का इस्तेमाल वक्त की अहम जरूरत बन चुका है। हुकूमत पंजाब छोटे काश्तकारों के लिए जदीद ज़रई मशीनरी किराए पर हासिल करने की सहूलत भी फ्राहम कर रही है, ताकि महदूद वसाइल रखने वाले किसान भी जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकें। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, लाहौर में शदीद गर्मी, गोश्त के बेतहाशा इस्तेमाल और गैर मुहतात खुराक के बायस डायरिया और मैदे की दीगर बीमारियों में तशवीशनाक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान शहर के 6 बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में 30,000 से जायद मरीज इलाज के लिए पहुंचे। अदाद शुमार के मुताबिक म्यू अस्पताल में 7,000 से जायद, जिना अस्पताल में 6,000 से जायद, जबकि सर्विसेज अस्पताल में 5,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह जनरल और गंगाराम अस्पतालों में भी 4,000 से जायद अफराद मैदे और आंतों की मुख्तलिफ बीमारियों के बायस ज़ेरे इलाज आए। निजी क्लिनिक्स में भी मरीजों की तादाद हज़ारों में बताई जा रही है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गोश्त का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, नाकिस खुराक और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों
وجہ سے غفلت بیماریوں کی بڑی وجوہات ہیں۔ ماہرین نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ گوشت کے ساتھ سلاد، دہی اور لیموں کا استعمال کریں اور پانی زیادہ پئیں۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق اسپتالوں میں ادویات اور علاج کی تمام سہولیات دستیاب ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ہیرا افضل ہے۔ آج کل کچن تو آباد ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچن میں پکنے والے کھانوں کی وجہ سے ہاسپٹل بھی آباد ہیں۔ گھر کی خواتین کو چاہیے کہ کھانے پینے میں بے حد احتیاط کریں۔ عید الاضحیٰ ابھی گزری ہے، جس کی وجہ سے ہر گھر کے ہر کچن میں گوشت کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے۔ جن لوگوں کو جگر کی بیماریاں ہیں ان کو گوشت دیا جا رہا ہے کہ اس سے طاقت ملے گی، وہ ان کے لیے زہر کی طرح نقصان دہ ہے، وہ ان کے جگر کو مزید نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی طرح جن کو یورک ایسڈ کے مسائل ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ جوڑوں کی کمزوری میں بھی گوشت کام کرے گا۔ آل دو جوڑوں کی بیماریاں ورس ہوں گی، گردے میں پتھریاں بنیں گی اور یورک ایسڈ زیادہ ہوگا۔ اسی طرح زیادہ گوشت کھانے سے کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے، دل کی بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر عزیر طاہر ہے۔ ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ جیسے جیسے گرمی بڑھی ہے ویسے ویسے ہمارے پاس گیسٹرو کیسز بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ اس میں ایک وجہ تو گرمی کا بڑھنا اور پانی کا استعمال کم ہے، لیکن مشاہدے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ہم لوگوں نے گوشت کا استعمال بہت زیادہ کیا ہے۔ گوشت کا استعمال ضرور کریں لیکن اعتدال کے ساتھ۔ ہم لوگ عموماً گوشت تو زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن پانی کی کمی اور ساتھ سلاد کی کمی کی وجہ سے ہمیں کئی ساری پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں سے کچھ ایک چیزیں ہیں جس طرح کولیسٹرول کا بڑھنا، یورک ایسڈ کا بڑھنا، جسم میں دردوں کا ہونا، گیسٹرو وبائی امراض کا پھیلنا۔ یہ معاملات دیکھے گئے ہیں جو ہمارے پرائیویٹ کلینکس اور ہاسپٹل کے اندر ان کیسز کی تعداد بڑی ہے۔ اور دوسری جانب فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی نائب صدر قرۃ العین نے پاکستان ویمن اکنامک چارٹر 2035 کا اجرا کرتے ہوئے خواتین کی معاشی شمولیت کو قومی ترقی کے لیے ناگزیر قرار دیا ہے۔ FPCCI میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قرۃ العین نے کہا ہے کہ پاکستان کی 13 کروڑ خواتین ملک کی 52% آبادی پر مشتمل ہیں اور یہ ملک کی سب سے بڑی انسانی اور معاشی طاقت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو قومی معاشی فیصلہ سازی سے باہر نہیں رکھا جا سکتا اور ان کی مؤثر نمائندگی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ قرۃ العین کا کہنا تھا کہ بجٹ سازی کے عمل میں خواتین کاروباری قیادت سے مؤثر مشاورت نہیں کی گئی، جبکہ خواتین کی معاشی ترجیحات کو قومی مالیاتی پالیسیوں اور بجٹ سازی کا مستقل حصہ بنانے کے لیے کوئی مؤثر نظام موجود نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ خواتین کسی خصوصی رعایت کا مطالبہ نہیں کر رہی بلکہ پالیسی سازی کے عمل میں مناسب نمائندگی چاہتی ہیں۔ نائب صدر FPCCI نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ خواتین کی قیادت کو معاشی پالیسی سازی میں شامل کریں اور وزیر اعظم کی سرپرستی میں قومی وومن اکنامک کونسل قائم کی جائے۔ اور ناظرین یہاں آپ کو بتائیں کہ فورمین کرسچن کالج یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی کے زیر اہتمام رائٹرز لاؤنج سیریز میں ادب، انسانیت اور معاشرتی شعور کے موضوعات پر مبنی منفرد نشست کا انعقاد کیا گیا۔ خصوصی نشست میں معروف مصنف، سماجی کارکن اور اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر محمد امجد ثاقب نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی تصنیف مولو مسلی ان سرچ آف لاسٹ ہیومینٹی کے موضوعات، انسانی اقتدار، معاشرتی ہم آہنگی اور محروم طبقات کے مسائل پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ نشست میں طلباء، اساتذہ اور ادب سے دلچسپی رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے شرکاء کے سوالات سے تفصیلی جوابات دیے۔ رائٹرز لانچ سیریز سیشن کو حاضری نے جہاں یادگار اور فکری قرار دیا، وہیں پر تقریب کے اختتام پر شرکاء نے ڈاکٹر محمد امجد ثاقب کی ادبی اور سماجی خدمات کو سراہتے ہوئے ایسی علمی اور فکری نشستوں کے تسلسل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ میں فاطمہ سیدہ، پروفیسر چیئرپرسن انگلش ڈپارٹمنٹ فورمن کرسچن کالج یونیورسٹی۔ ہمارے یہاں رائٹرز لاؤنج کے نام سے ایک فورم ہے سنس 2019 اور اس میں ہم مختلف رائٹرز کو بلاتے ہیں کہ جن کی کتابوں کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ یوزلی تو لٹریچر سے ہی ریلیٹڈ رائٹرز آتے ہیں اور آج ہم نے انوائٹ کیا تھا ڈاکٹر محمد ثاقب کو۔ ان کی بک جو ہے مولو مسلی۔ بالکل آپ نے درست کہا کہ مولو مسلی جو کتاب ہے یہ اردو میں تھی پہلے، اور یہ 30-40 کہانیاں ہیں اس معاشرے کے ان لوگوں کو جن کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، جو غربت کا شکار ہیں، جو افلاس کا شکار ہیں، یا کسی کے اگر میں الفاظ مستعار لوں تو یہ دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا سیشن رہا ہے اس حوالے سے کہ
ہمارے انگلش ڈپارٹمنٹ پرٹیکولرلی اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جنرلی ان کو مائنورٹی لٹریچر کا اور جو مائنورٹی اور وہاں اٹلی کے شہر بولونیا میں یورپ میں پاکستانیوں میں مقبول فیون ریمیٹ سپر 4 شوٹنگ والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ اٹلی، یورپ اور پاکستان سے سٹار کھلاڑیوں اور شائقین نے بھرپور شرکت کی ہے۔ پاک فیڈریشن اور پاک کشمیر فاؤنڈیشن کے مشترکہ ایونٹ میں کھلاڑیوں پر انعامات کی بارش کی گئی۔ مہمان خصوصی عمران یونس اور اسجد علی چنڈالہ نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ مہمانوں میں سابق ممبر پنجاب اسمبلی چودھری شبیر احمد کوٹلہ، پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنما ندیم اصغر قائرہ، اسپین سے چودھری عمران ساہی، عزیز امرا، چودھری امجد گوندل سمیت دیگر افراد شریک تھے۔ برطانیہ اور یورپ کے مختلف ممالک سے آنے والے کھلاڑیوں اور شائقین نے ایونٹ کو 4 چاند لگا دیے۔ ڈھول کی تھاپ، پاکستانی موسیقی اور ثقافتی رنگوں نے تقریب کو ایک خوبصورت پاکستانی میلے کی شکل دے دی، جہاں شائقین نے بھرپور جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ یہ ایونٹ میرے لیے ایکچوئل میں بڑا ہی ایک لائف چینجنگ مومنٹ تھا کہ میں نے یہ ایکسپلور کیا کہ اٹلی کے اندر پاکستانی اتنے پرجوش ہیں اپنی ثقافت کو لے کے، اپنے ثقافتی کھیلوں کو لے کے، اور یہ جو آپ لوگ اس اٹلی کے اندر اتنا بڑا یہ آپ لوگوں نے میلہ سجایا ہے، اس کے لیے آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد۔ میں فرام دا فورم آف نیشنل بینک آف پاکستان، جو کہ ایک فلیگ کیریئر ہے پاکستان کا، پاک فیڈریشن اٹلی کو مبارکباد دیتا ہوں یہ آج کا کامیاب ترین ایونٹس کروانے پہ، اور میں ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنا کامیاب انٹرنیشنل لیول پہ یہ ایونٹس کروایا، جہاں سے پورے یورپ سے، پوری دنیا سے مہمانوں نے، پاکستانوں سے مہمانوں نے شرکت کی، اور ہمیں اٹلی میں مقیم غیر ملکیوں کو، مقیم اوورسیز پاکستانیوں کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے بھائیوں سے مل سکیں، آپس میں پیار محبت بانٹ سکیں، اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے جو ہمیں پردیس میں بھی اپنے دیس کا احساس دلائیں اور ہماری ثقافت کو اجاگر کریں۔ اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے بلیک برڈ میں کونسلر سجاد احمد دوسری مرتبہ پینڈل کے ٹاؤن برائر فیلڈ کے میئر منتخب ہو گئے ہیں۔ برائر فیلڈ میں نو منتخب میئر کونسلر سجاد احمد کے اعزاز میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد مقامی کمیونٹی سینٹر میں کیا گیا، جس میں سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات سمیت مقامی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی رکن پارلیمنٹ برائے بلیک برن عدنان حسین تھے۔ مقررین نے کونسلر سجاد احمد کی عوامی خدمات، قیادت اور کمیونٹی کے لیے ان کی گراں قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ شرکاء نے اس بات کو برائر فیلڈ کے لیے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا کہ سجاد احمد دوسری مرتبہ میئر منتخب ہوئے ہیں۔ نو منتخب میئر سجاد احمد کا کہنا تھا کہ میں تمام کاؤنسلرز، دوستوں، اہل خانہ اور کمیونٹی ممبران کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ Well, once again, coming to my roots, coming to the place that I was born and I grew up, is absolutely amazing. It's a humble experience coming to the achievement that Sajad has achieved. Congratulations to him, congratulations to his father, his entire family, to the entire community of Briarfield. A small village, Briarfield, upwards and onwards. لندن میں لیبر پارٹی کے پاکستانی نیات اور کونسلر راجہ ذیشان نے باضابطہ طور پر رائل بورو آف گرین وچ اور لندن کے ڈپٹی میئر کے عہدے کا منصب سنبھال لیا۔ راجہ ذیشان رائل بورو آف گرین وچ کی تاریخ میں اس منصب تک پہنچنے والے پہلے پاکستانی نیاد ہیں، پہلے مسلمان اور کم عمر ترین ڈپٹی میئر ہیں جو نہ صرف ان کے لیے بلکہ برطانیہ میں مقیم پاکستانی اور مسلم کمیونٹی کے لیے بھی ایک اہم اور تاریخی سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی میئر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالنے کی تقریب گرین وچ ٹاؤن ہال میں منعقد ہوئی ہے، جس میں مختلف نمائندوں، کمیونٹی رہنماؤں، معزز شخصیات اور مقامی رہائشیوں نے شرکت کی ہے۔ راجہ ذیشان گزشتہ 2 دہائیوں سے لندن میں سماجی خدمت، کمیونٹی روابط اور عوامی نمائندگی، نوجوانوں کی فلاح و بہبود، بین المذاہب ہم آہنگی اور مقامی مسائل کے حل کے لیے سرگرم کردار ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے مختلف کمیونٹیز کے درمیان روابط کو مضبوط بنانے، عوامی مسائل اجاگر کرنے اور مقامی سطح پر مؤثر نمائندگی فراہم کرنے میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔